اللہ کا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آپ دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال ہے رشوت کے بارے میں. سورہ بقرہ 2 کی 188. یہ صرف ہماری پرابلم نہیں ہے, دس از another یونیورسل پرابلم. دنیا کا کوئی ایسا ملک اور کنٹری نہیں ہے وہاں ریشو کم اور زیادہ ہو سکتے ہیں, مگر یہ کسی بھی قوم کی معیشت کے لیے دیمک کی مثال ہوتی ہے. جو اس قوم کی معیشت اس کی ترقی کے درمیان حائل ہوتی ہے, وہ ملک اور قوم کبھی بھی دنیا میں پھل پھول نہیں سکتی. اور اللہ تعالیٰ نے, میں آپ کو اس لیے یونیورسل دکھا رہا ہوں کہ دین فطرت ہے. یہ توبہ کے بغیر, ان چیزوں کی توبہ کے بغیر یو آر ناٹ گوئنگ اینی ویئر. ڈزنٹ میٹر یو گو ٹو اینی ریلیجن, اینی پلیس یو بلانگ, اور آپ سوری کرتے رہیں. There is no way out until you turn back and correct yourself. That's what I'm trying to say. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا, اور مت کھاؤ اموالکم بینکم بالباطل, نا حق مال لوگوں کا جھوٹ کے ساتھ, فراڈ کے ساتھ. تو اللہ کی طرف سے ہمیں تو حکم ہو گیا, اور دنیا میں یہ بڑی عام بات ہے کہ مت کھاؤ, ہم کھاتے ہیں. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ, اور نہ ہی تم حکام کو رشوت کے طور پر یا کسی بھی وجہ سے دو, یا کسی بھی انسان کو دو. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور تم یہ جانتے ہو کسی کو رشوت دیتے ہو گناہ کے ساتھ, جان بوجھ کے اگر دیتے ہو اور تم علم رکھتے ہو, تو اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑا گناہ ہے. لوگوں کا مال کھا جانے کی نیت سے آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں, لوگوں کے حقوق غبن کرنے کی وجہ سے دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے حساب سے یہ گناہ ہے. مت کھاؤ کسی کا مال ناحق. دس از واٹ اللہ سیز ان دا قرآن. انسان کسی بھی کنٹری کی معیشت جو ہے وہ برباد ہو سکتی ہے, اور اس میں اسٹیٹسٹک بڑی لمبی تھی, میں نے اسے چھوڑ دی, کہ دنیا میں سب سے زیادہ فراڈ ایک یورپین کنٹری تھا, وہ بھی ون آف دی لیڈنگ, اور یورپ کی ایک کنٹری تھی سب سے زیادہ فراڈ, اور ایشیا کی 6-7ویں نمبر پہ آ رہی تھی. اس طرح ڈرنکنگ میں ون آف دی ایجوکیٹڈ پیپل, ون آف دی ڈیولپ کنٹریز کے نمبر آ رہا تھا ڈرنکنگ میں, گیملنگ میں. تو پھر بھی ہمارے ایشیا سائڈ کے ملکوں کا نمبر پھر بھی نیچے آ رہا تھا. تو میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں, دس از انٹرنیشنل پرابلم, کسی ایک کی نہیں ہے. رشوت کی وجہ سے عدل انصاف, انسانی حقوق, سچائی پہ پردہ, عدم توازن, ملک کی معیشت, عزت, وقار, سب کو لے کے ڈوب جاتا ہے. دنیا کی کوئی قوم اس کے ساتھ ایگزسٹ نہیں کر سکتی. ہمیں اپنے ملک کی سربلندی کے لیے, اپنے ملک کے فائدے کے لیے سوچنا ہے. اگر ملک ہے تو ہم سب ہیں, اگر ملک نہیں ہے تو تفرقے کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے, منافقت کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے, پھر آپ سروائیول کی جنگ لڑتے ہو. اگر ملک ہے, سب کچھ ہے, تبھی میری اور آپ کی عزت ہے. اور اگر ہم کامیاب ہو بھی جائیں زندگی میں, ہم پیسہ بنا بھی لیں, اور اگر ہمارا ملک کامیاب نہیں ہے تو ایسی کامیابی کسی کام کی نہیں کہ جو کچھ آپ نے, اگر آپ کا ملک نہیں ہے تو آپ بھی نہیں ہیں, تو آپ کی کامیابی بھی ایک آنے کی نہیں ہے, کیونکہ آپ رہو گے وہی سیکنڈ گریڈ سٹیزن, کیونکہ غلامی کر کے آپ کو کوئی ملینر رہنے ویسے بھی نہیں دیتا. تو کوئی بھی معاشرہ یا ملک اس گناہ کے ساتھ ترقی سے دور کی بات ہے, سروائیو بھی نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف سے, حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی, اللہ کی لعنت ہو رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر. اور ایک جگہ یہ بھی ہم نے بچپن میں پڑھا تھا کہ دونوں جہنم میں جائیں گے. تو ہمیں اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنی سروائیول کے لیے سوچنا چاہیے. ہم اپنے 100 روپے کے فائدے کے لیے, اپنے کتنے جی 100 روپے کے فائدے کے لیے اپنے ملک کو لاکھ روپے کا نقصان دے دیتے ہیں. یہ اگر مینٹیلٹی رہے گی تو ہاؤ وی گوئنگ ٹو سروائیو. تو کیا خیال ہے, توبہ کرنی ہے یا نہیں کرنی, یا توبہ مانگنی ہے خالی؟ تو اس لیے یہ بغیر یو ٹرن, بغیر اصلاح کے نہ ملک بہتر ہو رہا ہے نہ حالات بہتر ہو رہے ہیں. اللہ کے گناہ گار تو تھے ہی, تو ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ تو وہ بھی نہیں رہے گا. آخرت تو بات کی بات ہے کہ میں نے آپ سے پھر کہا کہ ہماری اکانومی ڈاؤن ہے تو ہم بھی ڈاؤن ہیں. تو دیکھیے دوسرا جو بڑا ریزن ہے, سیکنڈ پورشن میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں میں آپ سے. جو برائیاں ہمیں پسند ہیں, یہ تو ہو گئی انٹرنیشنل لیول کی, صرف ہلکی سی آپ کو جھلک کرا دیتا ہوں, آپ کا بہت ٹائم لے لیا. دوسری جو ریزن ہے, سیکنڈ پورشن جو ہے, وہ ویکنیس, گناہ جنہیں معمولی سمجھتے ہیں, مگر وہ معمولی گناہ برائیاں جمع ہو کر انسان کی شخصیت کو تباہ کر دیتی ہیں, معاشرے کو تباہ کر دیتی ہیں. ایک تو ہو گئی انٹرنیشنل, ایک ہوتی ہے جو ہمارے ڈیلی گھرانوں میں ہوتی ہے, معمولی بات سمجھ رہے ہوتے ہیں. ان کی پہچان یہ ہے, ان کو کانشیس ہونا چاہیے ہمیں, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, تم لوگ ان گناہوں سے بھی بچو جنہیں ہلکا اور معمولی سمجھا جاتا ہے.
اب دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں قرآن میں ہمیں یہ اس حدیث میں یہ بیان کرانا چاہ رہے ہیں اس حدیث کے حساب سے کہ وہ کذالک جعلناکم امۃ وسط وی ہیو میڈ یو دا بیلنس نیشن. تو قرآن پڑھنے والا حدیث پہ چلنے والا بیلنس لوگ ہیں, اور ان بیلنس چیزیں تو آپ نے ابھی دیکھ ہی لی نا جو آپ کے سامنے بھی آ رہی تھی. تو اس کی مثال دیتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے کچھ لوگ کسی جنگل میں اترتے, پھر کھانا پکانے کے لیے سامنے آیا, اور پھر شخص لکڑیاں چننے کے لیے جنگل گیا, جو آتا اپنے ساتھ لکڑیوں کو گٹھا لاتا, یہاں تک کہ بہت ساری لکڑیاں جمع ہو گئیں اور آگ بھڑک گئی جس سے انہوں نے کھانا تیار کیا. پھر سنیے, تم لوگ ان گناہوں سے بچو جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو یا سمجھا جاتا ہے, اس لیے کہ ہلکے گناہ آدمی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ تباہ برباد ہو جاتا ہے. اس کی مثال ایک جنگل کی دے رہے ہیں, کیونکہ مثال یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے کچھ لوگ کسی جنگل میں کچھ پکانے کے لیے ہر آدمی پوشن لے کے آتا ہے تھوڑے تھوڑے سے لکڑی کے, مگر وہ جمع ہو کے آگ ہی بنتی ہے. اس لیے اگر میرے اور آپ کے کریکٹر میں یہ چھوٹی چھوٹی کمزوریاں اور برائیاں جمع ہوتی رہیں گی تو وہ آگ ہی بنے گی میری اور آپ کی زندگی میں, ہمارے گھرانے میں, ہمارے معاشرے میں. اس لیے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی کہ اس کی کیا مثال ہے. ایک بچے کی مثال لے لیجئے. ایک بچہ چوری کرتا ہے تو ماں باپ اس کو پردے میں ڈال دیتے ہیں, ڈانٹنے کی جگہ ابا سے چھپا لیتے ہیں کہ کور اپ کر لیتے ہیں. جب ماں عیب چھپاتی ہے تو بڑا ہو کے وہ چوری بنتا ہے. یہ کہنا چاہ رہا ہوں, جب کوئی پہلی رشوت لیتا ہے وہ گلٹی ہوتا ہے, وہ اس کو اگنور کر دیتا ہے, تو وہ تھوڑی ہونے کے بعد وہ کیا ہو جاتا ہے, ہیبیچول ہو جاتا ہے. اس